یہ جانشین بننے جا رہے ہیں یا جانشین ہیں، اس ہستی نے ان کو بالکل خالی نہیں چھوڑا تھا، بلکہ علوم و فنون سے ان کو بھی مالا مال کر کے چھوڑا تھا، قائدانہ صلاحیتیں ان کے اندر بھر دی تھی، تب جا کر کے خود ہی اپنی زندگی میں ہی برسر عام مشائخ اعظام اور سادات کرام کے سامنے ہی ان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ حضور حضرت میاں صاحب قبلہ کا نام گرامی تو آپ کو معلوم ہی ہے، حضرت مولانا مفتی محمد اسجد رضا خان قادری بریلوی مدد اللہ العالی۔ آپ بچپن ہی سے حضور مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے تھے، اور خود ہی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بچے تھے، وقتاً فوقتاً حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں حاضری ہوتی رہتی تھی، تو ہم بچپن ہی میں تجدید بیعت کرتے رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب تھوڑا بڑے ہوئے تو حضرت مولانا نظام الدین صاحب اور حضرت مولانا مفتی ناظم علی صاحب اور حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب سے ابتدائی کتابوں کی تعلیم حاصل کی، اور اسی اسلامیہ انٹر کالج سے پھر عصری تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اپنے ماموں جان صدر العلماء حضرت علامہ تحسین رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان کے پاس بڑی کتابوں کا درس حاصل کیا، اور پھر اپنے والد گرامی حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی سے منتہی کتابوں سے بخاری شریف، مسلم شریف اور تخصص فی الفقہ میں یعنی افتاء میں جو کتابیں اس وقت پڑھائی جاتی ہیں، ان تمام کتابوں کا درس انہوں نے اپنے والد ماجد حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی سے حاصل کیا، اور حضور تاج الشریعہ نے ان کو صرف درسی کتابیں ہی نہیں پلائی، بلکہ ان سے ہٹ کر کے جو عشق رسول کا جام پلاتے آئے ہیں، اسی عشق رسول کا جام پلانے کے لیے حضرت علامہ شرف الدین بوصیری کا مشہور زمانہ قصیدہ بردہ شریف، اس کا درس بھی ان کو دیا، اور علامہ بوصیری ہی کے دوسرے قصیدہ جو قصیدہ حمزیہ کے نام سے مشہور ہے، اس کی شرح علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمۃ والرضوان نے افضل القراء کر کے اس نام سے لکھی ہے، جو شرح حمزیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اس میں بھی حضرت علامہ بوصیری اور پھر حضرت علامہ ابن حجر مکی نے کوٹ کوٹ کر عشق رسول کا درس دیا ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ نے بنفس نفیس اپنی زبان مبارک سے حضور اسجد میاں صاحب قبلہ کو اس کا بھی باقاعدہ درس دے دیا تھا، اور پھر اس کے بعد 2003 میں غالباً حضور اسجد میاں صاحب قبلہ نے پہلا فتویٰ لکھا، اور پھر 2006 میں حضور تاج الشریعہ مدد علیہ رحمۃ والرضوان نے پہلے جماعت رضا مصطفیٰ کی صدارت ان کو سونپی تھی، پھر اس کے بعد مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا کی نظامت بھی انہی کے حوالے کی تھی، اور اس کے بعد شہر بریلی کے قاضی حضرت علامہ قاضی عبدالرحیم بستوی علیہ رحمۃ الرضوان کا جب وصال ہوا تو ان کے بعد انہی کو بریلی شریف کا قاضی بھی مقرر فرما دیا تھا، اور پھر شرعی کونسل آف انڈیا جب قائم ہوئی، اس کی بھی نظامت حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی نے انہی کے سپرد کی تھی، اور حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی اور علیہ رحمۃ والرضوان نے اپنی زندگی میں ہی دیکھا کہ حضور اسجد میاں صاحب قبلہ نے یہ تمام ذمہ داریاں بحسن خوبی نبھائی تھی، اور اتنا ہی نہیں، جامعۃ الرضا میں خود لے جا کر کے اپنے سامنے مشکات شریف کا حضرت میاں صاحب نے حضور تاج الشریعہ کی موجودگی میں جماعت خامسہ کو درس بھی دیا تھا، اور ماشاءاللہ بہت بہترین اور تحقیقی انداز میں درس دیا تھا۔ طلبہ کرام آج بھی اس درس کو یاد کرتے ہیں۔ پھر 2006 میں جب حضور تاج الشریعہ نے دیکھا کہ تمام ذمہ داریاں جو بھی حضور اسجد میاں کو سونپی تھی
وہ تمام ذمہ داریاں انہوں نے بہت خوبی نبھائی اور بالکل کھڑے اترے تمام موقعوں پر، اور صرف یہ دینی ذمہ داریاں بھی نہیں بلکہ ملی ذمہ داریاں اور ملکی ذمہ داریاں بھی انہوں نے بہت اچھے سے نبھائی۔ دینی رہنمائی کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضے کے مطابق ملی رہنمائی بھی انہوں نے لوگوں کو کی، اور ان سب سے مطمئن ہو کر کے 2006 میں جب جامعۃ الرضا میں عرس رضوی کے مقدس موقع پر امام احمد رضا کانفرنس منعقد ہوئی تو اس میں سادات کرام اور مشائخ اعظام کی موجودگی میں حضور تاج الشریعہ نے حضرت افضل میاں صاحب قبلہ مدد العالی کو خود ہی اعلاناً اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جانشین حضور تاج الشریعہ، قائد اہل سنت، نور دین تاج الشریعہ۔ اس کے بعد 2017 کی بات ہے، میں اس وقت اتفاقاً گھر چلا گیا تھا، بقرعید کا موقع تھا، تو حضور تاج الشریعہ حضور اسد میاں صاحب اور خانوادے کے دیگر افراد عیدگاہ بریلی میں نماز پڑھنے گئے تھے، تو وہاں پر حضور تاج الشریعہ نے نماز کے بعد اعلان کروا دیا کہ میری طبیعت ایسی رہتی ہے، آگے پتہ نہیں میں آ سکوں کہ نہ آ سکوں، میرے بعد میری غیر موجودگی میں حضور اسد میاں صاحب قبلہ آئندہ سے آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، اور اس طرح اپنا یا عیدگاہ کا امام بھی حضرت نے حضور اسد میاں صاحب قبلہ کو مقرر فرمایا، اور وہی حضور تاج الشریعہ کی انہوں نے آخری عید کی نماز پڑھائی تھی۔ اس کے بعد ہی 6-7 دن کے بعد حضور تاج الشریعہ کی طبیعت علیل ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت عیدگاہ تشریف نہ لے جا پائے، اور حضور اسد میاں صاحب ہی نے عیدگاہ میں نماز عید الفطر اور اب نماز بقرعید کی امامت فرمائی۔ اس لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ اب اور خلافت بھی حضور تاج الشریعہ مدد العالی نے بہت پہلے حضور اسد میاں صاحب کو عطا فرمائی تھی، جانشین مقرر فرما دیا تھا، اس سے پہلے ہی حضرت نے خلافت سے بھی حضرت اسد میاں صاحب قبلہ کو نواز دیا تھا۔ اچھا، حضرت فرما رہے ہیں کہ شہزادہ امین شریعت حضور سلمان میاں صاحب قبلہ اور حضور اسد میاں صاحب کو ایک وقت میں حضور تاج الشریعہ نے اجازت و خلافت سے نوازا۔ اب اسی جو حضور تاج الشریعہ اپنی زندگی میں ہی حضرت اسد میاں صاحب قبلہ کو اپنا جانشین مقرر کر کے تشریف لے گئے، اسی رسم جانشینی اور رسم سجادگی کو ادا کرنے کے لیے یہاں سادات کرام اور مشائخ اعظام موجود ہیں، انشاءاللہ انہی کے مقدس ہاتھوں سے اب رسم سجادگی ادا ہونے جا رہے ہیں۔